پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات کر رہے تھے ہم چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان یوتھ کنونشن سے خطاب۔ آرمی چیف نے پاکستان بننے کے محرکات پر روشنی ڈالی اور اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان کی بنیاد برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ کی عکاسی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مذہب اور اسلامی تہذیب و تمدن ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں قومیتوں کا ساتھ رہنا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں پاکستان معاذ وجود میں آیا۔ آج کا نوجوان ہندو تسلط سے چھٹکارا پانے کے بعد مغربی تہذیب کی طرف راغب ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو دین کامل قرار دے دیا تو ہمیں اپنے دین اور اس کی تعلیمات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہماری خود اعتمادی کا محور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی نوجوان نسل اور کسی بھی ملک کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے، اور چیف نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کن حالات میں اور کیوں بنایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس چیز پر زور دیا کہ ہمارا مذہب ہمیں کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وار ہے، پروپیگنڈا وار ہے، اور اس میں چونکہ کوئی بھی چیز فیک نیوز شیئر کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں جس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوتا ہے۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے چونکہ یہ ٹول سب سے زیادہ نوجوان نسل استعمال کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم تحقیق کر لیا کریں اور اس خبر کی بھرپور تصدیق کر لیں، اس پوسٹ کی وہ کنٹینٹ جو آپ کو ڈیجیٹل پہ ملتا ہے اس کی اگر تحقیقات کر لیں تو آپ اس جھوٹی خبر کو آگے پھیلانے سے ایک تو اس گناہ سے بچتے ہیں، اور دوسرا ریاست کو جو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خاص طور پہ زور دیا آرمی چیف نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے بارے میں پھیلائے جانے والا جھوٹ پروپیگنڈا ہمارے ملک کو میسر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روح گردانی ہے۔ انہوں نے اس سے تشبیہ دی اور انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے ملک، اس کی افرادی قوت اور اس میں موجود قدرتی وسائل اور سب سے بڑھ کر اپنی قومی شناخت پر اعتماد اور فخر ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چونکہ شرکا سے گفتگو ہو رہی تھی نوجوان نسل سے، تو انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ حالیہ تناؤ کے دوران افواج پاکستان کے رد عمل کو جو شرکا تھے انہوں نے سراہا، اور اس چیز پر بھی زور دیا کہ افواج پاکستان ہمیشہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے وطن گوش رہتی ہیں۔ وہ کسی بھی طرح کا جو پریشر آتا ہے، جو باہر سے کوئی للکار آتی ہے، اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو کنونشن کے شرکا تھے ان کی جانب سے حضرت عمر کے دور خلافت کا ذکر ہوا، جس پر آرمی چیف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہماری عوام جو ہے وہ دور عمر کی خوبیوں کی حامل ہوگی تو ان کے حکمران بھی حضرت عمر کی طرز حکمرانی کر سکیں گے۔ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ اس سیاست کا محور طاقت ہے۔ جو حکومت میں ہے وہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا، اور حکومت سے باہر بیٹھے سیاسی عناصر جلد از جلد اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور اداروں میں موجود سب لوگ اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پارٹیوں اور اداروں کی افراد اسی معاشرے کے پیداوار ہیں۔ افراد کا ان اچھائیوں اور برائیوں سے اثر لینا ایک فطری عمل ہے۔ اس ملک کی بہتری کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہوتا ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو چیف نے بھی شرکا کو ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، نوجوان نسل کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ منفی اثرات سے بچاؤ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ من گھڑت پروپیگنڈے کرنے کا مقصد مایوسی پھیلانا ہے، اب یہ آپ پر لازم ہے اس مایوسی کو نظر انداز کر کے اپنے آپ پر بھروسہ کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، جو اقبال نے اپنے شاہینوں سے مخاطب ہو کر کہا بھی تھا کہ اپنے آپ پہ اپنی خود ہی نہیں بیچنی ہے، خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے فقدان کے بارے میں جو سوال ہوا اس کے اوپر اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام 5 سال کے لیے پارلیمان کو منتخب کرتی ہے،
اس دوران ایک جمہوری طریقے سے اگر حکومت یا اس کا سربراہ تبدیل ہو جائے تو اسے سیاسی عدم استحکام سے تشبیہ دینا یقیناً ایک منفی پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ اس زمین میں انہوں نے ڈیموکریسی آف مدر برطانیہ اور پڑوسی ملک ہندوستان کی مثالیں دی، جہاں پارلیمان کے 5 سال کی مدت کے دوران متعدد دفعہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ شرکا کی طرف سے نگراں حکومت کے 3 سے زائد عرصے کی حکمرانی پر سوالات اٹھائے گئے، جس کے جواب میں چیف نے کہا کہ کوئی بھی نگراں حکومت انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والی حکومت کو ذمہ داری تفویض کیے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ انتخابات ہونے والی تاخیر بھی آئینی تقاضوں یعنی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی وجہ سے ہوئی، اور بعد ازاں انتخابات کی تاریخ کا تعین عدالتی اسکروٹنی کے بعد کیا گیا۔ جیسے ہی انتخابات کا عمل مکمل ہو نگراں حکومت اپنی ذمہ داریوں سے سرپردوش ہو جائے گی۔ اور گلگت بلتستان کے حقوق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، اس پہ چیف نے کہا، اس بات پہ زور دیا کہ ہم سب کی شناخت پاکستان ہے، جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ گلگت بلتستان والوں کے پاس ہے وہی میرے پاس بھی ہے، اور یہی شناخت ہمیں متحد بھی رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے کے اثرات سے بچتے ہوئے تمام منفی رجحانات کی حوصلہ شکنی کریں اور اپنے نظریات کی حفاظت کریں۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے جو 64% نوجوان ہیں وہ کسی بھی طرح کا کہ پروپیگنڈا وار کا حصہ نہ بنے، پھر جنریشن وار کا حصہ نہ بنے، اور نظریاتی طور پہ اپنے اس ملک کی حفاظت کریں، چونکہ یہی نوجوان نسل ہے جس نے آنے والے دنوں میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ انہوں نے اس چیز پر بار بار زور دیا کہ آپ کے اندر خودی ہونی چاہیے، خود اعتمادی ہونی چاہیے، آپ کو جو ایک موٹیویشن اور ڈٹرمینیشنز ہونی چاہیے، اور آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کریں۔ قرآن اور جو ایک فلسفہ ہے خودی کا، اس پہ اوپر انہوں نے زور دینے کی کوشش کی، اور جب آپ کے اندر خودی ہوتی ہے، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، اور آپ نے ہی اس ملک کی نظریاتی حفاظت کرنی ہے، چونکہ سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان کر رہے ہیں اور نظریات کی حفاظت پاکستان کے نوجوان نسل کرے گی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔